صحابی اور تابعی اور وہابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی وہ ہے جس نے حضور پاک کی زیارت کی، وہ صحابی، اور جس نے صحابی کی زیارت کی وہ تابعی، اور وہابی وہ ہے جو اللہ کے نام کی توحید کی دعوت دیتا ہو اور مشرکین اور اہل بدعت پہ ضرب لگاتا ہو، وہابی۔ وہاب چونکہ اللہ ہے نا، وہ اللہ والا۔ جمعہ کا خطبہ جو ہے یاد رکھو کہ سنت یہی ہے کہ وہ عربی زبان میں ہو۔ بعض علماء اس کو دوسری زبانوں میں بھی جائز سمجھتے ہیں، لیکن جمہور امت کا یہی مسئلہ ہے کہ آدمی نے اگر تقریر کرنی ہے اپنی زبان میں پہلے تقریر کر لے، آدھا گھنٹہ جو بھی ٹائم رکھے، تو اپنی زبان میں تقریر جب مکمل ہو جائے اب ممبر میں بیٹھے اذان و خطبہ عربی میں ہو، تاکہ عین سنت کے مطابق ہم نماز پڑھیں، یہ سب سے افضل۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جائز ہے، لیکن بہت کم لوگ ہیں، اور پھر حضور کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں اور تابعین کے زمانے میں تو عربی کے سوا کسی زبان میں خطبہ نہیں ہوا نا۔ کہتے جی کہ موسیٰ علیہ السلام کی آپ نے کہا تھا کہ دعا اللہ نے 40 سال کے بعد سنی۔ میں نے تو نہیں کہا تھا حضرت، یہ کوئی آپ نے گھڑا ہے، میں نے تو نہیں کہا وہ کیسے دوبارہ سنو کہ اس میں بات کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہمارے منہ سے دعا نکلے اور کام ہو جائے، اور اللہ نہ چاہیں تو اب خود اندازہ کریں کہ یوسف علیہ السلام کو جب بچے تھے تو ان کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، اور حضرت یعقوب روتے رہے، آنکھیں سفید ہو گئی، ملاقات کب ہوئی؟ یوسف علیہ السلام جب بادشاہ بن چکے تو کتنا عرصہ روتے رہے، کتنے عرصے کے بعد دعا قبول ہوئی؟ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا بالکل بچپن تھا نا اس وقت جب آپ کو کنویں میں ڈالا گیا اور پھر غلام بنا کے مصر میں بیچا گیا، اور جب بھائی آئے سارے واقعات کے بعد اس وقت تو حضرت یوسف علیہ السلام یعنی پختہ عمر سے بھی آگے چلے گئے تھے، حتیٰ کہ بھائی پہچان ہی نہ سکے۔ جب بار بار دیکھا تو کہا اچھا انک لانت یوسف، قال انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اور کتنے عرصے کے بعد دعا قبول ہوئی، اور دعا مانگنے والا بھی پیغمبر ہے، عام آدمی نہیں۔ یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہے، اور یعقوب علیہ السلام کا بیٹا بھی نبی ہے، یعقوب علیہ السلام کا ابا بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے حضرت اسحاق کی اولاد ہیں، حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، تو حضرت ابراہیم بھی نبی، اسحاق بھی نبی، یعقوب بھی نبی، ان کا بیٹا یوسف بھی نبی، سارا خاندان نبی، لیکن اللہ کی مرضی۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو ایسا کوئی واقعہ نہیں آیا ہے، لیکن بعض انبیاء کے بارے میں ایسے واقع جیسے حضرت ایوب علیہ السلام اتنی عرصہ ابتلا میں رہے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ان کا سارا خاندان ختم ہو گیا، محل ختم ہو گئے، حکومت ختم ہو گئی، بالکل ایک فقیر کی حیثیت میں سڑک کے کنارے صرف ایک بیوی ساتھ تھی جو بیچاری خدمت کرتی رہی۔ تو بات یہ ہے کہ کچھ قصے خود نہ گھڑے کرو، ذرا کیسٹ منگوا کے سن لی، ہو سکتا ہے میں نے کچھ کہا ہو تم نے کچھ سمجھا ہو، تو باقی اللہ کی مرضی ہے، وہ چاہیں تو 1000 سال مانگتے رہو دعا قبول نہ کرے، اور وہ چاہیں تو ہمارے منہ سے دعا نکلے اور قبول ہو جائے۔ اسی لیے حکم ہے کہ مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو، پتہ نہیں کب رحمت کا دروازہ کھلتا ہے۔
کام کے دوران میں جو وردی پہنتا ہوں نا اس کے بازو چھوٹے ہیں، وہ مجبور ہے تو کوئی بات نہیں، نماز ہو جائے گی، لیکن نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ اور ویسے بھی کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے میرے عزیز، اگر تم صحیح بانے میں ہمت کرنا چاہو، ایک لنگی رکھ لو اوپر لپیٹ لی، نماز پڑھ کے اتار کے رکھ لی، نہ تمہاری یونیفارم کو کچھ ہوگا اور نہ تمہارے ہاتھ ظاہر رہیں گے۔ مشکل کیا ہے؟ ہم تو ابھی بہرحال یہ بھی شکر ہے کہ باہر لوگ پڑھتے تو ہیں نا نماز۔ ہمارے علاقوں میں تو ایک اللہ معاف کرے ایسے حالات ہیں کہ اگر 1000 کی آبادی ہو تو 200 بندہ بھی نماز نہیں پڑھتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسجد ویران، اور خاص طور پہ صبح کی نماز میں تو اگر مغربی عشاء میں 100 ہو نا، صبح کو 10 ہو، کیونکہ ان کے سونے کا وقت ہے نا جی، وہ نیند خراب ہوگی نا۔ کسی نے کہا کہ اپنی بیوی کو کہ تم میرے سے مک گئی ہو، پتہ نہیں مک کیا ہوتا ہے، بہرحال اگر اس کی نیت طلاق تھی بالکل طلاق ہو گئی۔ اگر اس کی نیت جو ہے، کیونکہ جب استعارہ ہو یا کنایہ ہو تو نیت کو دیکھنا پڑتا ہے۔ جب لفظ صریح ہو، دیکھو نا کہ تمہیں طلاق دیتا ہوں، اس میں تو کوئی نیت پوچھنے کی ضرورت نہیں، لفظ طلاق صریح ہے، واضح ہے۔ کہتے مک گئی ہو، نکل جاؤ، میرے گھر سے نکل جاؤ، میرا تیرا تعلق آج کے بعد ختم ہے، تیری رسی تیرے کندھے پہ ہے، تو اس میں دیکھنا پڑتا ہے کہ مقصد کیا تھا اس کا۔ کہتے جی میں نے حج کرنا ہے، آپ مجھے حج کے مسائل لکھ دیں، کیسٹیں موجود ہیں حج کے مسائل کی، لے کے سنتے رہو۔ اب کون کون سا مسئلہ میں آپ کو لکھ کے دوں گا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ حج کے 2-3 مسئلے ہیں، بس میں آپ کو ایسے لکھ کے دے دوں گا۔ حج کے مسائل پر علماء نے 20 جلدوں میں کتابیں لکھی۔ بہرحال کیسٹیں موجود ہے، موٹی بات یاد رکھ لو بھی، ہم نے 8 کو احرام باندھنا ہے، مینا جانا ہے، 9 کو عرفات جانا ہے، پھر مغرب کے بعد نکلنا ہے، رات کو مزدلفہ آنا ہے، فجر کی نماز مزدلفہ پڑھنی ہے، 9 کو آ کے کنکری مارنی ہے، کنکری کے بعد جو ہے ہم نے اس کی قربانی کرنی ہے، پھر ہم نے سر مڈانا ہے، پھر غسل کر کے طواف دیا۔ تو یہ کیسٹیں موجود ہیں، لے سکتے ہو۔ اگر ہم قبرستان جائیں تو ہم کہیں گے السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر۔ اگر سرکار دو عالم کی قبر مبارک پہ جائیں تو وہاں بھی ہم کہیں گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، جو آپ کو یاد ہے، لیکن مختصر وقت میں جلدی جلدی۔ اس کے بعد سیدنا ابی بکر، سیدنا عمر، پھر آگے جا کے کعبے کی طرف رخ کر کے دعا اللہ سے مانگے۔ حلق یا تقصیر کیا ہے؟ حلق ہے جناب اس طرح پھروانا، تقصیر ہے بال کٹوانا۔ ایسا کرو کہ یہ نئی کی دکان پہ چلے جاؤ، اس میں سمجھا دے گا کہ حلق کیا ہے اور تقصیر کیا ہے، وہ پریکٹیکل سمجھائے گا، ایسے تو تم کو سمجھ نہیں آ رہی نا۔ اگر خانہ کعبہ کے سامنے دعا مانگیں تو نظر خانہ کعبہ پہ ہو، بالکل خانہ کعبہ پہ نظر ڈالنے سے بھی رحمت نازل ہوتی ہے۔ حج کے مہینوں میں یہاں پر جو انجیکشن ویکسین لگانی چاہیے تاکہ بیماری نہ پھیلے، انفلوئنزا کے خلاف ہیں، اور کوئی گردن توڑ بخار کے خلاف ہوتی ہیں، اور بھی کئی چیزیں بالکل لگوانی چاہیے۔ حفظ ما تقدم ہے،
اور اس کو لگوا کے تاکہ خود بھی بچیں اور باقی حاجیوں کو بھی بیماری سے بچائیں۔ میرے ماموں فوت ہو گئے، 3 بیٹے 4 بیٹیاں، 2 بیٹے کام کرتے ہیں، 1 بیٹے کی صرف شادی ہو۔ بہرحال اگر وہ غریب ہے زکوٰۃ دے سکتے ہو، اگر غریب نہیں ہے زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ صرف ماں کی ماں، نانی دادی نہیں دے سکتے، باپ کا باپ نہیں دے سکتے، بیٹا بیٹے کے اگر وہ دوسری ماموں کی اولاد ہے، بہن کی اولاد ہے، کوئی دے سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ غریب ہوں۔ حجر اسود کو بوسہ دیا، ٹائم تھوڑا تھا، پھر میں نے چکر نہیں لگایا، دوبارہ لائن میں کھا، بہرحال بوسہ دیا، اللہ قبول کرے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ بوسہ دینا سنت ہے۔ طواف جب شروع کر لیا، طواف واجب ہے، اس کو اگر خراب کرو گے یا بوسہ دینے کے لیے لائن میں کھڑے ہو، سینہ ادھر ہو گیا یا پشت ادھر ہو گئی تو طواف خراب ہو گیا۔ ہم طائف زیارت کے لیے جاتے ہیں، واپسی پہ عمرہ ضروری ہے کیونکہ وہ میقات ہے اور میقات سے بغیر احرام کے نہیں گزرنا چاہیے۔ اگر ایک آدمی مکے میں رہتا ہے، اس کو حج بدل کر تو وہ عمرہ نہ کرے ان دنوں پر، کیونکہ مکے والوں کا حج افراد ہوتا اور حج بدل میں بھی افضل حج افراد۔ اگر مدینہ شریف جائے گا واپسی پہ عمرہ کرے گا، عمرہ اگر کرے گا پھر اس کا حج تمتع ہو جائے گا، تو اس لیے بہتر یہی ہے حج افراد کرے۔ زندگی اللہ نے رکھی تو حج کے بعد جتنے مرضی آئے عمرہ کر لے۔ ہم کچھ عرصے کے لیے مکے میں آئے ہیں، ہم شوال میں عمرہ کر سکتے ہیں، اگر عمرہ نہ کر سکتے عمرہ کر لیں، اس بات کا پتہ نہ ہو، کوئی بات، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مکے میں رہتے ہو، اگر حج کرنا ہے تو عمرہ نہ کرو، اگر حج نہیں کرنا ہے عمرہ کرو، بالکل کوئی مسئلہ نہیں، تاکہ تمہارا حج افراد ہو۔ مکے میں رہنے والوں کے لیے حنفی مسلک میں نماز پوری پڑھنی ہوگی، باقی ائمہ کے نزدیک حج میں نماز قصر ہوگی۔ باقی دلائل کی بات یہ علماء کا کام ہے کہ وہ دلائل دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں۔ موٹی بات تم یاد رکھو، اگر کوئی حنفی مسلک پر ہے اور مکے کا بالکل مقیم ہے یا مکے میں آنے کے بعد اقامت کی نیت کر لی ہے، وہ پوری نماز پڑھے، اور اگر وہ مسافر ہے تو نماز قصر پڑھے۔ اگر ایک آدمی کی ماں بیمار ہے، اپنے بیٹوں سے کہتی ہے کہ مجھے دباؤ، کوئی آدمی اوپر کپڑا ڈال لے تاکہ تمہارے کپڑوں کی حرارت اس کے بدن کو نہ پہنچے۔ حضرت سلمان فارسی کی باغ کی جو روایت ہے کہ 2-3 دن میں بڑا ہو گیا، پھل لگ گیا، یہ آپ نے خود گھڑی ہے، یہ اس طرح روایت نہیں ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ بدقسمتی سے ایک یہودی کے غلام بن گئے، ان کو قافلے والوں نے بیچ دیا، حالانکہ وہ تو بہت بڑے آدمی تھے، لیکن قافلے والوں نے غلام بنا کے بیچ دیا، یہودی نے خرید لیا۔ اب وہ جب حضور پاک آئے تو حضور نے فرمایا کہ چلو اپنے یہودی سے بات کرو بدلے کتابت کی کہ وہ کتنے پیسے لے کے تمہیں چھوڑ دے، آزاد کر دے۔ اس نے بات کی اور آگے یہودی تھا، اس نے کہا کہ جناب مجھے 1 اوقیہ 1 چھٹانگ تو سونا دو،
اور دوسرا ایک باغ لگاؤ کھجوروں کا، جب وہ کھجوریں پھل دیں گی نا پھر تمہیں آزاد کرو۔ تو حضرت سلمان بڑے اداس ہو کے حاضر ہوئے، انہوں نے کہا حضور یہ ہوا ہے، اس ظالم نے تو ایسی شرطیں لگائی ہیں جو وہ کبھی پورا نہیں کر، میں کہاں سے ایک اوقیہ سونا لے آؤں گا، ایک شٹان، اور پھر یہ وہ کہتا ہے کہ میرا ایک باغ ہے 300-400 کھجور وہاں لگنی ہے، وہ کھجوریں لگاؤ اور لگاؤ اپنے حساب سے، کھجوریں بھی خود لے آؤ، اور جب کھجوروں کا پھل لگے گا تو پھر میں تمہیں آزاد کروں گا۔ حضور نے فرمایا سلمان گھبرانے کی کوئی بات نہیں، تم جا کے اس کی جگہ دیکھ کے آؤ کہ باغ کہاں لگانا ہے، وہ جگہ دیکھ کے آئے۔ حضور نے نماز کے بعد اعلان کیا سب صحابہ سے کہ بھئی حضرت سلمان کی مدد کریں، جس کے پاس کھجوروں کے باغ ہیں نا، کوئی 2 کوئی 3 کوئی 10 کوئی 4 دیتے گئے، اور وہاں گڑے کھدوانے میں مدد کریں اور وہاں کھجوریں پہنچا دیں، اور فرمایا سلمان جب کھجوریں پہنچ جائیں نا، لگانا نہیں میں خود آگے لگاؤں گا۔ تو وہاں گڑے بھی ہو گئے، وہ تو سارے صحابہ کھڑے ہو گئے، وہ جناب گڑے بھی لگ گئے، کھجوریں بھی پہنچ گئی۔ حضور ہر گڑے میں اتر کے کھجور خود ہاتھ سے رکھتے تھے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وقت سے پہلے، یعنی ابھی سال بھی پورا نہیں ہوا کہ پھل آ گیا حضور۔ تو سلمان بڑے خوش، انہوں نے کہا حضور وہ تو بالکل لدی ہوئی ہیں پھل سے، باقی سونے کی بات رہ گئی ہے۔ اتنی دیر میں کہیں سے ہدیہ آیا حضور کو، مال غنیمت میں سے اتنی چھوٹی ڈلی تھی سونے کی۔ حضور نے فرمایا سلمان یہ لے جاؤ اور مالک سے کہو کہ یہ لے لے۔ اس نے کہا حضور اس نے ایک اوقیے کی شرط ہے، یہ تو پتہ نہیں 2 تولے بھی نہیں ہوگی، آپ لے تو جاؤ نا۔ حضرت سلمان لے گئے، اس نے جب وزن کیا تو ٹھیک 1 اوقیہ تھا۔ تو حضرت سلمان نے کہا دیکھو باغ بھی تیرا پھل گیا، سونا بھی مل گیا، میری جان چھوڑ دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تم آزاد۔ اس نے آزاد کیا۔ پھر حضرت سلمان حضور کی خدمت میں آ گئے، اور حضور نے بھی اتنا پیار کیا کہ سلمان منا من اہل البیت کے اپنے اہل بیت کا ایک فرد بنا دیا۔ وہ یہ نہیں ہے کہ 2 دن کے بعد کھجوریں پھل گئی تھیں، لوگ اپنے بھی بناتے ہیں، مشکل یہ بڑی ہے۔ اگر کوئی آدمی ذیقعد کے مہینے میں حج کرے تو عمرہ کرے، حج فرض ہوتا ہے نہیں، حج تو زندگی میں ہر امیر آدمی پہ فرض ہے، چاہے وہ عمرہ کرے چاہے عمرہ نہ کرے، چاہے کسی ملک میں بھی رہتا ہو، ورنہ عمرے کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا۔ وہ تو مسئلہ اصل میں مصیبت یہی ہے نا کہ لوگ خود مسئلے گھڑتے ہیں۔ وہ تو یہ ہے کہ ایک آدمی نے حج نہیں کیا ہوا اور اشہر حج میں مکے آ گیا، پابندی بھی کوئی نہیں ہے، عمرہ کیا تو اس کو چاہیے کہ اب حج کر لے، چونکہ اشہر حج میں اس نے عمرہ کر لیا ہے تو حج بھی اس پر فرض ہے۔ لیکن آگے رکاوٹ بھی نہ ہو، تم تو بغیر ویزے کے یہاں رہ نہیں سکتے، تم پر حج فرض کیسے ہو گیا؟ شوال میں کسی دوسرے کے لیے عمرہ کیا ہے اور میں حج نہیں کرنا چاہتا، آپ پر حج کوئی لازم نہیں بابا، حج گلے نہیں پڑ جاتا، جو کرنا چاہے وہ کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ حج تمہیں زبردستی گلے میں رسی ڈال کے الفاظ لے جائے، وہ نہیں لے جائے گا۔ مکے کا طائف گیا تھا بی بی حلیمہ کے گھر، اور جہاں حضور پاک کا سینہ پاک، تو ٹھیک ہے واپسی پہ احرام باندھنا ضروری ہے۔ عرفہ کے ظہر عصر کی اذان سے بہرحال حنفی جو ہیں وہ اگر اپنے مسلک پہ متشدد ہیں وہ پوری پڑھیں اور اپنے اپنے خیموں میں پڑھیں گے، ورنہ امام کے پیچھے بھی پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں، جھگڑوں میں نہ پڑھو خدا کے لیے۔ ایک آدمی سے محبت کرنا چاہتے ہیں، کوئی وظیفہ بدلائیں، کیوں جناب؟ وہ آدمی کون ہے؟ عورت ہے، مرد ہے، محبت میں
کیا اللہ کے لیے کرنی ہے، کوئی اور لالچ ہے؟ پہلے واضح تو کرو نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور وظیفے سے کوئی محبت شبت نہیں ہوتی، پیسے سے خرچ کرو، خود بخود محبت ہو جائے گی۔ طواف کے دوران لائن میں لگ کے بوسہ بھی جائز ہے، لیکن جہاں سے لائن میں لگے ہو نا، پھر وہیں آگے 2 قدم پیچھے ہٹ کے پھر طواف شروع کرو، تاکہ تمہارا سینہ ادھر ادھر نہ ہوا ہو، طواف خراب نہ ہو۔ لائن لگ گئے، بوسہ دے دیے، جہاں سے لائن لگے تھے واپس آؤ اسی جگہ آگے 2 قدم پیچھے ہٹ کے پھر وہ چکر شروع کرو، تاکہ تمہارا سینہ جو ہے ادھر نہ ہو، پشت ادھر نہ ہو، نظر نیچے ہو۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ عالم اسلام کے غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفار کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا الہ العالمین حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر مصیبت سے محفوظ فرما، ہر دشمن کی دشمنی سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ یہود اور ہنود کے فتنوں سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے خیر کے رشتے سر انجام فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ جتنے دین کے مساجد ہیں، مدارس ہیں، معاہد ہیں، سب کی حفاظت فرما، یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ دین کے رجال کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم۔ اللهم انا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم انا نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ انت المستعان وعليك البلاغ، انت المستعان وعليك البلاغ، انت المستعان وعليك البلاغ۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔